اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے ہمارے تعجب میں ڈال دینے والی نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو بولے، اے ہمارے پالنہار، ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمیں ہدایت کے اسباب عطا کر۔ تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ہم یہ جانیں کہ دونوں جماعتوں میں سے کون سی ان کے ٹھہرنے کی زیادہ صحیح مدت بتاتی ہے۔ ہم آپ کو حقیقت پر مبنی ان کی خبر بتاتے ہیں۔ یقیناً وہ کچھ جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا اور ان کے دلوں کو قوت عطا کر دی۔ جب وہ اٹھے تو کہنے لگے، ہمارا پروردگار زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی عبادت ہرگز نہ کریں گے۔ ایسا ہو تو یقیناً ہم حد سے بڑی بات کے مرتکب ہوں گے۔ ان سے پہلے کی آیات میں واضح کیا گیا کہ اللہ جل مجدہ کی ذات ہر طرح کے شرک سے مبرہ ہے۔ اب ان آیات کریمہ میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ اس کا حقیقی علم اللہ جل شانہ یا اس کے بتانے سے اس کے بندگان خاص کو ہے۔ بعض مفسرین نے اس واقعے کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد اور بعض نے اس سے پہلے کا تحریر کیا ہے۔ معتبر و مستند مفسرین کی آراء کی روشنی میں اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ اصحاب کہف افسوس شہر کے باشندے تھے، ایمان و تقوی کی دولت سے مالا مال تھے۔ انہی ایام میں اس علاقے پر دقیانوس نامی بادشاہ حکمران بنا اور اپنے جبر و ظلم کی بنا پر لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگا، اور جو شخص بھی بت پرستی سے انکار کرتا اسے قتل کر دیتا۔ یہ چند نیک و پارسا نوجوان اپنے ایمان اور اپنی جان کی حفاظت کی خاطر اس سے چھپنے کے لیے پہاڑی علاقے کی طرف بھاگے۔ انہیں دیکھ کر راستے میں ایک نوجوان جو اپنا ریوڑ چلا رہا تھا اپنے کتے کے ہمراہ، وہ بھی ان کا ساتھی بن گیا، اور یہ سارے کے سارے جا کر ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ پہاڑ کی دوسری جانب جنگل تھا۔ جب دقیانوس ان پر قابو پانے میں ناکام ہوا تو اس نے حکم دیا کہ غار کے ارد گرد اونچی دیوار تعمیر کر دی جائے تاکہ یہ لوگ کہیں بھاگ نہ سکیں اور اسی غار میں بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں، اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ حکومت کی طرف سے جس ٹھیکیدار کو یہ ذمہ داری دی گئی وہ ایک ہمدرد و نیک انسان تھا۔ اس نے دیوار بنانے کے ساتھ ساتھ اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور پورا واقعہ
ایک تختی پر کندہ کر کے تانبے کی صندوق میں محفوظ کر کے اسی دیوار کی بنیادوں میں دبا دیا۔ اس کے بعد جب دقیانوس ہلاک ہو گیا، زمانہ گزرتا رہا، حکومتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ بہدروس نامی بادشاہ حکمران بنا۔ یہ مومن و پارسات بادشاہ تھا۔ اس نے تقریباً 68 برس تک اس علاقے پر حکمرانی کی۔ اسی اثناء میں اس کی رعایا میں کچھ ایسے لوگ زور پکڑنے لگے جو مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے وقوع کا انکار کرنے لگے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ صورتحال سے وہ بادشاہ بہت دکھی ہوا اور اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور انتہائی عجز و انکساری اور گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرتا رہا کہ اے رب کریم، اپنی قدرت و عظمت کی کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس کی بدولت لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے روز اعمال کی جزا و سزا پر ایمان لائیں اور ان کا یقین پختہ ہو جائے۔ اللہ نے اس نیک بادشاہ کی دعا قبول کی اور اپنی عظمت و قدرت اور جلالت و سطوت کا ظہور یوں فرمایا کہ اسی علاقے کے ایک بااثر شخص نے اپنی بکریوں کے ریوڑ کی آرام گاہ کے طور پر اسی پہاڑی غار کا انتخاب کر لیا اور غار کے باہر تعمیر شدہ دیوار کو گرا دیا۔ جب دیوار گری تو لوگوں پر کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ سب خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اسی موقع پر وہاں صدیوں سے آرام فرما اصحاب کہف اللہ جل شانہ کے حکم سے شاداں و فرحاں اٹھے، چہرے تر و تازہ، طبیعتیں شگفتہ، زندگی کی تر و تازگی کی جھلک عروج پر، سب نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور نماز ادا کی۔ اس کے بعد اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ آپ بازار جائیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی لائیں اور لوگوں سے یہ بھی معلوم کریں کہ ظالم بادشاہ دقیانوس کا ہمارے متعلق کیا ارادہ ہے۔ جب وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر کی فصیل پر اسلامی علامات دیکھیں، نئے نئے لوگ دیکھنے کو ملے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ جھٹپٹ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد تندور والے کے پاس پہنچے اور کھانے کی قیمت کے طور پر دقیانوسی دور کا ایک سکہ اس کو دیا۔ دکاندار ان پرانے دور کے سکے کو دیکھ کر متعجب ہوا۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانے دور کا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے، چنانچہ وہ اسے پکڑ کر حاکم شہر کے پاس لے گیا۔ وہ نیک شخص تھا۔ اس نے انتہائی ادب و پیار سے پوچھا کہ آپ کو یہ خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ یملیخا نے جواب دیا، کہیں نہیں، یہ سکے تو ہمارے اپنے ہیں۔ حاکم نے کہا، نہیں، یہ سکہ دقیانوسی دور کا یعنی صدیوں پرانا ہے اور آپ تو نوجوان ہیں، ہم عمر میں آپ سے بڑے ہیں، ہم نے تو یہ سکہ کہیں نہیں دیکھا۔ اس پر اصحاب کہف کے ساتھی نے کہا، تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ بادشاہ دقیانوس اس وقت کس حال و خیال میں ہے؟ حاکم نے جواب دیا کہ وہ ظالم و بدبخت بادشاہ تو کب کا مر کھپ کر بے نام و نشان ہو چکا۔ یملیخا نے انہیں جواب دیا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے جانیں بچا کر بھاگے ہیں اور میرے باقی ساتھی سب اس قریبی غار میں میرے منتظر ہیں۔ اس پر وہ حاکم شہر چند لوگوں کو، سرداروں کو اپنے ساتھ لے کر غار کے قریب پہنچے تو یملیخا کے ساتھیوں کو شک ہوا کہ یملیخا پکڑے گئے ہیں اور دقیانوس کے فوجی ہم سب کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ جل شانہ کے حمد و ثنا اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ یملیخا نے پہنچ کر ان لوگوں کی موجودگی میں اپنے ساتھیوں کو تمام صورت احوال سے آگاہ کیا۔ اس پر وہ سب اللہ کا شکر بجا لائے اور انہیں یقین ہو گیا کہ سب کچھ ایمان کی بدولت قدرت الہیہ کا یہ ظہور ہوا ہے اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ حاکم شہر نے صندوق کو کھلوایا جس میں موجود تحریر شدہ تختی کی بدولت تمام اصحاب کہف کے نام اور کتے کی موجودگی کا ذکر تحریر تھا۔ ان حالات کو جان کر تمام لوگ متعجب ہوئے۔ اس کے بعد خود بادشاہ اپنے اراکین سلطنت کے ہمراہ ان کی قدم بوسی کے لیے آیا
اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے لوگوں پر واضح فرما دیا ہے کہ تمام مردے قیامت کے دن زندہ ہو کر اپنے اعمال کا بدلہ پانے کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ وہ لوگ بادشاہ کو دعائے خیر دے کر واپس اپنی خوابگاہ لوٹے اور اللہ نے انہیں پھر موت دے دی۔ بادشاہ نے صندوقوں میں ان کے مبارک اجساد کو محفوظ کیا اور غار کے منہ پر مسجد تعمیر کروا دی۔ ان کے رعب کی وجہ سے ان کی حفاظت ہو گئی اور لوگوں کے لیے یہ دن خوشی کا مقرر ہوا جس میں وہ وہاں عید منانے کی خاطر جانے لگے۔ اسی بابرکت اور اللہ کی عظمت و شوکت سے بھرپور واقعے کو ان آیات مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ہم حقیقتوں پر مبنی اس قصے کو آپ پر بیان کرتے ہیں کہ یہ تھے توحید پرست جوان جو اپنے پروردگار پر دل و جان سے ایمان لائے اور اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت و ایمان پر قائم کر دیا اور وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے گئے کہ اللہ جل مجدہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، جبکہ شرک گمراہی اور انسانیت سے گر جانے کا نام ہے۔ پروردگار عالمین اپنے ان پاک باز بندوں کے صدقے اسلام کی حقانیت کو دل و جان سے تسلیم کرنے اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.